أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور کل ہم نے سورۃ البقرہ کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں، ان آیتوں کی روشنی میں تفسیر بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات کے اندر ایمان والوں کا اور ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں اس میں کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک، یعنی جو 13 آیات ہیں، ان 13 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ سامعین کرام، منافقین کو منافقین اس لیے کہا جاتا ہے، یا منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اور نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں شر کو چھپایا جائے اور زبان سے خیر کو ظاہر کیا جائے، اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو۔ جیسا کہ ہم لوگ اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ منہ میں رام رام بغل میں چھڑی، تو اسی کو کہتے ہیں منافق، کہ زبان پہ کچھ اور ہوگا دل کے اندر کچھ اور ہوگا۔ معزز سامعین کرام، نفاق کی قسمیں ہیں، جس میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ اعتقادی نفاق، اور دوسری قسم یہ ہے عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق جس کے اندر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا، جس کے اندر عملی نفاق ہوگا وہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور انشاءاللہ ان دونوں کی تفصیل ہم آپ کے سامنے آگے کسی درس میں پیش کریں گے۔ سامعین کرام، منافقین کے بارے میں امام ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بات تفسیر الطبری کے اندر ہے۔ امام ابن جریج فرماتے ہیں کہ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہو، جس کا ظاہر جس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو، جس کا مدخل اس کے مخرج کے خلاف ہو، جس کا ظاہر اس کے غائب کے خلاف ہو، یعنی سامنے کچھ دکھتا ہے پیچھے کچھ دکھتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو نفاق ہے اس کا آغاز کب سے ہوا؟ کیونکہ شروع زمانے سے تو نفاق نہیں تھا، لیکن نفاق کا آغاز کب سے ہوا اس کے بارے میں مفسرین اور شارحین اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر جب اسلام آیا تھا اس وقت نفاق نہیں تھا، البتہ اس وقت کے حالات ذرا برعکس تھے، کیونکہ بعض لوگ مکہ کے اندر ایسے ضرور تھے جو دل میں ایمان کو چھپا کر کے رکھے تھے، لیکن وہ منہ سے کفر کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ اس طرح کے حالات تھے، اس طرح کے خوف کا ماحول تھا، نفسی کا عالم بنا دیا تھا لوگوں نے، جس کی وجہ سے منہ سے کفر کا اظہار ضرور ہو جاتا تھا لیکن دل میں پختہ ایمان چھپا ہوا تھا، لہٰذا ان لوگوں کو منافق نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ منافق جو ہوتے ہیں وہ مومن کی ضد ہوتے ہیں، ایمان والوں کے جو الٹا ہوگا وہ منافق ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ نفاق کا آغاز کب سے ہوا؟ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے اندر انصار کے 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور مدینے کے اندر اہل کتاب میں سے یہودی تھے، اور یہودی کے بھی 3 قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا جو خزرج کا سپورٹ کرتا تھا، اور 2 قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ اوس کا سپورٹ کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور یہودیوں میں صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے چند یہودی یہ مسلمان ہوئے۔ اس وقت تک نفاق کا اظہار نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو کوئی شان و شوکت اور عظمت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ دشمنوں کو خوف محسوس ہو کہ یہ کہیں ہم سے آگے نہ بڑھ جائے اور نفاق شروع کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینے کے ارد گرد کے جو قبائل تھے اس سے معاہدہ بھی کر رکھا تھا، لیکن نفاق کا
آغاز کب سے ہوا؟ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا رئیس تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کی مدینے کے اندر بڑی چلتی تھی، مدینہ کے لوگ ان کو بہت چاہتے تھے، اور مدینہ کے لوگوں نے ان کو سردار بھی بنا دیا تھا اس کو۔ یہ قبیلہ خزرج کا تھا، لیکن زمانے جاہلیت میں اوس اور خزرج دونوں نے مل کر کے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنے مدینے کا بادشاہ بنا دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مدینہ والوں کے بھاگے کھل گئے۔ یہ سارے لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لائے یہ لوگ، اور عبداللہ بن ابی بن سلول سے لوگ بے نیاز ہو گئے اور ان کی طرف توجہ نہیں دیا۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کے دل میں وہیں سے اسلام اور مسلمانوں کے دل میں کینہ کپٹ اور بغض شروع ہو گیا۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ نفاق کا جو آغاز ہوتا ہے یہ کینہ کپٹ اور بغض سے ہی شروع ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کو یہاں پر ایک بات بتلا دیں کہ اس وقت بھی اس نے نفاق کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن جب غزوہ بدر ہوا اور غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں فتح دیا کہ اسلام کی ایک قوت لوگوں کے سامنے ابھر کر کے آئی، تو اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول زبان سے پکار اٹھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا، اور وہ فوراً مسلمان ہو گیا، لیکن دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض اور دشمنی اس کے چھپائی ہوا تھا۔ یہیں سے نفاق کا آغاز ہوا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے بھی مدینے کے لوگ تھے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے اوس و خزرج کے ہو، وہ سب کے سب لوگ منافقین اور نفاق کے ڈگر پر چل پڑے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 8 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں امام محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر بیان کیا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اوس اور خزرج کے منافقین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ارد گرد کے جو لوگ تھے ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، کہ وہ لوگ لوگوں کے سامنے تو کہتے تھے، مسلمانوں کے سامنے تو کہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے 13 آیت تک اور پھر قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی منافقین کی خصلتوں کو، ان کی صفات کو بہت کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ کیوں کھول کھول کر کے بیان کیا ہے؟ تاکہ منافقین کے بارے میں مسلمان اور مومن لوگ دھوکے میں نہ پڑے، کیونکہ منافقین جو ہوتے ہیں ان سے قربت اختیار کرنا، ان سے مل جل کر کے رہنا، ان سے دوری اختیار نہ کرنا، ان سے اجتناب نہ کرنا، یہ بہت بڑے فتنہ و فساد کا باعث بنتا ہے۔ اور مسلمان ایسے منافقین کو مومن ہی سمجھتے ہیں، اور یہ بات بالکل اسلامی سماج و معاشرے کے خلاف ہے کہ جو فاسق و فاجر ہو ان سے خیر و بھلائی کی امید رکھی جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ذکر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله، یعنی منافقین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم البتہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو باتیں ہوتی تھی وہ صرف منہ پہ کہتے تھے، پیٹھ پیچھے نہیں کہتے تھے، صرف منہ پہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کے منہ پر آ کر کے بولتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا ڈینائی کیا، انکار کیا، اور بتلایا کہ وہ اپنے اعتقاد میں بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے عقیدے اور اعتقاد کے لحاظ سے بالکل جھوٹے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے نفاق کو دل میں جگہ دے رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اصل میں نفاق یا نفاق کے صفت سے متصف منافق وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی یہ جو جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے وہ یہ عقیدہ جہالت کے طور پر رکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ایمان والے کو دھوکہ دے دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے دیں گے، جس طرح سے ان لوگوں نے مومنین کو چکمہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی چکمہ دے دیں گے، جس طرح سے مومنین کے سامنے یہ مسلمان بنے پھر رہے ہیں اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بھی ہمارا ایمان اور اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ المجادلہ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ صرف یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بھی وہ قسم کھائیں گے اپنے ایمان کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن یہ منافقین لوگ اللہ کے بارگاہ میں بالکل اسی طرح سے پہنچ کر کے قسم کھائیں گے جس طرح سے اے ایمان والو دنیا میں تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ ایک اچھے طریقے پر تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ جان رہا ہے، ان کے دل کی بات کو بھی اللہ جان رہا ہے، ان کے نفس کی بات کو بھی اللہ جان رہا ہے، ان کی سوچ کو بھی اللہ جان رہا ہے، ان کے فکر کو بھی اللہ جان رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن وہ اللہ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ امام ابن جریج نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ وہ لوگ زبان سے تو اللہ اللہ کہتے ہیں، زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن دل میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ امام سعید ابن ابی عروبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، امام قتادہ نے کہا کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ اخلاق کے بڑے خراب ہوتے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن بالکل مختلف ہوتا ہے، ان کے ایمان کے اندر بڑی کمزوری ہوتی ہے، ان کی کبھی بھی ایک حالت نہیں رہتی ہے، کبھی اس حالت پر رہتے ہیں کبھی اس حالت پہ رہتے ہیں، صبح میں ان کی ایک حالت رہتی ہے، شام میں ان کی ایک حالت رہتی ہے، گویا جس طرح سے دریا کے اندر کشتی ڈگمگاتا ہوا رہتا ہے بالکل ایسے ہی منافقین کی حالت ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، منافقین کے تعلق سے آگے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہم تمام کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھا جائے کہ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، لیکن نفاق کبھی بھی ہمارے اندر آ سکتا ہے، اس کا خوف ہمیں اپنے آپ پر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم تو ایک معمولی مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تابعین نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی خوف ہوتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے ہیں، اور احادیث میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے تو اپنے آپ کو منافق سمجھ لیا تھا۔ لہذا نفاق یہ بہت ہی بدترین صفت ہے، ہمارے اندر ڈر نہیں آئے اس کے لیے ہم ان آیات کو بغور سے پڑھیں، خوب غور سے پڑھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں، اپنے اعمال کو ہم تمام کو درست کرنے کی ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق جیسی بدترین صفت سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔